غدر کے ہنگامے کے بعد جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو مرزا غالب کو بھی بلایا گیا۔ یہ کرنل براؤن کے روبرو پیش ہوئے تو وہی کلاه پیاخ جو یہ پہنا کرتے تھے حسب معمول ان کے سر پر تھی، جس کی وجہ سے کچھ عجیب و غریب وضاقتہ معلوم ہوتی تھی۔ انہیں دیکھ کر کرنل براؤن نے کہا، ویل مرزا صاحب تم مسلمان ہے؟ آدھا مسلمان ہوں۔ کرنل براؤن نے تعجب سے کہا، آدھا مسلمان کیا؟ اس کا مطلب؟ شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ مرزا صاحب فوراً بولے۔ یہ سن کر کرنل براؤن بہت محظوظ ہوا اور مرزا صاحب کو اعزاز کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ایک بار دلی میں رات گئے کسی مشاعرے یا دعوت سے مرزا صاحب مولانا فیض الحسن فیض کے ہمراہ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک تنگ و تاریک گلی سے گزر رہے تھے کہ آگے وہی ایک گدھا کھڑا تھا۔ مولانا نے یہ دیکھ کر کہا، مرزا صاحب دلی میں گدھے بہت ہیں، نئی حضرت باہر سے آ جاتے ہیں۔ مولانا فیض الحسن جھیم کر چھپ ہو رہے۔ مرزا صاحب کانا کھا رہے تھے۔ چٹھی رسان نے ایک لفافہ لا کر دیا۔ لفافے کی بے رتبی اور کاتب کے نام کی اجنبیت سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی مخالف کا ویسا ہی گمنام خط ہے جیسے پہلے آ چکے ہیں۔ لفافہ پاس بیٹھے شاگرد کو دیا کہ اس کو کھول کر پڑھو۔ سارا خط فحش اور دشنام سے بھرا ہوا تھا۔ پوچھا کس کا خط ہے اور کیا لکھا ہے؟ شاگرد کو اس کے اظہار میں تامل ہوا۔ فوراً اس کے ہاتھ سے لفافہ چھین کر خود پڑھا۔ اس میں ایک جگہ ماں کی گالی بھی لکھی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگے کہ الو کو گالی دینی بھی نہیں آتی۔ بڈھے یا ادیڑ عمر آدمی کو ماں کی نہیں بیٹی کی گالی دیتے ہیں تاکہ اس کو غیرت آئے۔ جوان کو جوروں کی گالی دیتے ہیں کیونکہ اس کو جوروں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ بچے کو ماں کی گالی دیتے ہیں کہ وہ ماں کے برابر کسی سے مانوس نہیں ہوتا۔ یہ جو 72 برس کے بڈھے کو ماں کی گالی دیتا ہے، اس سے زیادہ کون بیوقوف ہوگا؟ مارہرے کی خانقاہ کے بزرگ سید صاحب عالم نے غالب کو ایک خط لکھا۔ ان کی تحریر نہایت شکستہ تھی۔ اسے پڑھنا جو شعر لانے کے مترادف تھا۔ غالب نے انہیں جواب دیا، پیر و مرشد خط ملا چھوما چھاٹا، آنکھوں سے لگایا، آنکھیں پوٹھیں جو ایک حرف بھی پڑا ہو، تعویذ بنا کر تکیہ میں رکھ لیا، نجات کا طالب غالب۔ ایک دن جب کہ آفتاب غروب ہو رہا تھا، سید سردار مرزا غالب سے ملنے کو آئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ جانے لگے تو مرزا صاحب خود شمع لے کر فرش کے کنارے تک آئے تاکہ سید صاحب اپنا جوتا روشنی میں دیکھ کر پہن لے۔ انہوں نے کہا، قبلہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ میں جوتا خود ہی پہن لیتا۔ مرزا صاحب بولے، میں آپ کا جوتا دکھانے کو شمع نہیں لیا بلکہ اس لیے لایا ہوں کہ کہیں آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں۔ ایک روز مرزا صاحب کے شاگرد میر مہدی مجروح ان کے مکان پر آئے۔ دیکھا کہ مرزا صاحب پلنگ پر پڑے کراہ رہے ہیں۔ یہ ان کے پاؤں دابنے لگے۔ مرزا صاحب نے کہا، بھئی تو سید زادہ ہے، مجھے کیوں گنہگار کرتا ہے؟ میر مہدی مجروح نہ مانے اور کہا کہ آپ کو ایسا ہی خیال ہے تو پیر دابنے کی اجرت دے دیجئے گا۔ مرزا صاحب نے کہا، ہاں اس میں مذائقہ نہیں۔ جب وہ پیر داب چکے تو انہوں نے ازراہ مزاح مرزا صاحب سے اجرت مانگی۔ مرزا صاحب نے کہا، بھیا کیسی اجرت؟ تم نے میرے پاؤں دابے، میں نے تمہارے پیسے دابے، حساب برابر ہو گیا۔